بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم الشان جلیل القدر علمی روحانی فکری اور تحقیقی ہستی عطا کی کہ جنہوں نے بھولے بھٹکوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا، جنہوں نے ہمارے بنجر زمینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے اذہان و قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب کر دیا، جنہوں نے حدیث مبارکہ میں غوطہ زن ہو کے امت کو عقیدے کی صحیح راہ دکھائی اور تصوف کے اندر غوطہ زن ہو کے روحانیت کا وہ فیض عطا کیا کہ آج ہر ایک اپنی ٹوٹی ہوئی نسبتوں اور ڈوریوں کو پھر دوبارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان اولیاء کاملین کے ساتھ وابستہ کر چکا ہے۔ اور شیخ الاسلام وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں موضوعات کے اوپر بڑا منفرد بے مثال کام کیا، اور انہوں نے امت کی نسل نو کے لیے اتنا ضخیم، اتنا منفرد اور اتنا کثیر تعداد میں کام کیا ہے کہ اگر یہ قوم اور اس کے جوان اس خدمت سے، اس کام سے منسلک ہو جائیں تو ہماری یہ نوجوان نسل نہ ہی کبھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، اور نہ ہی لادینیت کا شکار ہو سکتی ہے، اور نہ ہی بد عقیدگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے جہاں علمی تحقیقی فکری کام کیے، وہاں ایک بڑا تنظیمی نیٹ ورک بھی پوری دنیا میں کام کیا جس کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور پھر منہاج القرآن کے اندر بالخصوص ایک بڑا منفرد کام جو آپ نے کیا وہ منہاج القرآن علماء کونسل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ہستی ہیں یا یہ واحد جماعت ہے ان کی کہ جنہوں نے علماء کو ایک نظم میں پرویا، تنظیمی لڑی میں پرو کے ان کو تنظیم کی افادیت سے آگاہ کیا، اور علماء کو مرکز سے لے کے یوسی تک ایک تنظیمی چینل میں داخل کر کے اتنی خوبصورتی سے ایک منظم ڈھانچہ دیا کہ دوسرے اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اپنے موافق بھی اور مخالف بھی۔ تو یہ سیرہ شیخ الاسلام کے سر پہ ہے کہ انہوں نے علماء کو ایک منفرد پلیٹ فارم دیا۔ تو آج منہاج القرآن علماء کونسل سے وابستہ علماء کرام اس قائد ڈے کی تقریبات جو ہیں ان میں موجود ہیں، اظہار خیال فرمائیں گے۔ تو میرے ساتھ محترم علامہ مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب جو نامور عالم دین ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کے رہنما ہیں، یہ بھی اپنی تعلیمات، تجربات اور جو ان کے مشاہدات ہیں ان سے ہمیں نوازیں گے، ہمارے ناظرین اور سامعین کی رہنمائی بھی کریں گے۔ تو ان کے ساتھ علامہ اشفاق علی چشتی صاحب معروف عالم دین ہیں، تنظیمی تجربہ رکھتے ہیں، فیلڈ میں بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کہتا ہوں۔ اور یہ علماء کرام شیخ الاسلام کی علمی تحقیقی اعتقادی اور فکری جو تعلیمات ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں گے، اور بالخصوص جو منہاج القرآن علماء کونسل کا فورم ہے اس پہ بھی آپ گفتگو کریں گے۔ تو میں بار دیگر انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ علامہ مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب سے عرض گزار ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ شیخ الاسلام نے جو مختلف موضوعات کے اوپر قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، سیرہ اور فنون میں ایک بڑا علمی ذخیرہ جو امت کو دیا ہے، اس میں جو قرآنی ان کا کام ہے، جو قرآنی خدمت ہے، وہ عرفان القرآن کا ایک منفرد ترجمہ ہونا یا قرآنی انسائکلوپیڈیا کا ایک اجتماعی مختلف موضوعات کے اوپر
ایک قرآنی انسائیکلوپیڈیا جو انہوں نے ترتیب دی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ پہلے بھی کیا اس سے کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ہوا ہے تو کس نہج پہ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے اس سے آج کل کے لوگ کتنا استفادہ اور کس طرح کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، قائد ڈے کی تقریبات کے اندر ہماری شمولیت میں سمجھتا ہوں سعادت ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے کچھ کہہ سکیں اور دنیا کو ہمارا میسج جائے کہ ہم نے الحمدللہ علمی دین پڑھا ہے اور زندگی بھر ہم نے پڑھایا ہے۔ آپ کے سوال کو میں علامہ صاحب اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ بالخصوص وطن عزیز کے اندر جو کلام مجید فرقان حمید کے جو تراجم پائے جاتے ہیں اردو زبان کے اندر، بالخصوص چونکہ ہمارے وطن عزیز کی زبان ہے اردو ہے، تو اردو زبان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کیے، تو ان کے تراجم کو اگر دیکھا جائے تو بغیر کسی سختی کے انسان یہ بات سوچتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور نام بڑے بڑے ہیں لیکن ان کے ہاں بے شمار ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں۔ کہیں خداوند کریم کی عظمت و شان کا لحاظ نہیں کیا گیا، کہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام ہے اس کا خیال نہیں کیا گیا، کہیں گرامر کا خیال نہیں کیا گیا، اور اس سلسلے کے اندر کتنے تراجم جو ہیں وہ ہمیں مارکیٹ کے اندر، اور ہم دیکھتے پڑھتے سنتے لوگوں کو ہم اس چیز کی طرف ہم اپنی زندگی کے اندر ہم انہیں رہنمائی کرتے رہے ہیں کہ اس ترجمہ کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس ترجمہ کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بغیر کسی مبالغہ کے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان انصاف پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے۔ تو محبت کے اندر اندھا ہو کے بات کرنا، مبالغے سے بات کرنا، جس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بندہ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور اس وجہ سے بندہ مجبور ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جیسے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے، آپ نے جہاں بے شمار اور نہج کے اوپر کام کیا، مختلف محاذوں پہ کام کیا، لیکن یہ جو کلام مجید جو وحی الہی تھی، تو اس کے اوپر جو آپ نے کام کیا ہے، خواہ وہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہو، یا بالخصوص اگر میں بات کروں عرفان القرآن کی، تو ایک جلد کے اندر عرفان القرآن ایک ایسا ترجمہ قرآن ہے کہ ایک جلد کے اندر وہ قاری کو، جو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کا مفہوم حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ ایک ایسا قرآن کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام کی وساطت سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ قاری پڑھنے والا جو ہے اس سے اپنا حقیقی معنی جو ہے اور مفہوم جو ہے اس کو وہ اخذ کر سکتا ہے۔ جو عام عظیم پوری تفسیر کھول کے پڑھنے کے ساتھ جو چیز بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ ایک جلد کے اندر جو ہے عرفان القرآن کا کوئی ایسا موقع لے لیں، کوئی آیت لے لیں، کسی حصے کو دیکھ لیں، آپ کو بلا مبالغہ اس کے اندر خداوند کریم کی توحید کے ادب و کہ اس ترجمے کے اندر جامعیت جامعیت ہے، مختصر مگر جامع، مختصر ہے،
तफासिर, बड़ी बड़ी तफासिर हैं और उनमें तवालत होती है। अब इतनी तवालत के बाद, कसरत मुतालिया के बाद जब आदमी किसी मसले को समझता है तो शेखुल इस्लाम के तर्जमे के अंदर ये खसूसियत और ख़ासियत है कि 2 जुमलों के अंदर वो सारा मुद्दा बयान है। जो चीज आपको बड़ी किताबें पढ़ के हासिल होती है वो 2 जुमलों के अंदर, 2 सत्रों के अंदर जो है हुजूर शेखुल इस्लाम उसको बयान कर देते हैं। और बड़ी बात को ब्रैकेट के अंदर एक लफ्ज़ के साथ, मैं अगर इतना वक्त नहीं है मैं मुख्तलिफ इसके ऊपर बात करूं, मुख्तलिफ आयात को ले लें तो ये चीज़ होगी ना कि उसमें जामियत है। जी, जामियत। दूसरा ये होगा कि अकायद के हवाले से भी, ग्रामर के एतबार से, फिर साइंसी हवाले से, ग्रामर के हवाले से, और बिलखुसूस ये एक ऐसा तर्जमा है जो किसी एक मकतबे फ़िक्र की तरफ रहनुमाई नहीं करता कि इंसान समझे भाई इसके अंदर जो है फ़लाँ मकतबे फ़िक्र की जो है वो नुमाइंदगी पाई जाती है। पूरी उम्मत का ज़रिया है। बाजी की बात नहीं है, उम्मत की वहदत की बात है, जिसके अंदर खुदा और उसके रसूल की अजमत व शान को भी मद्देनजर रखा गया, जिसको ग्रामर के तमाम उसूलों को मद्देनजर रख के जिसको लिखा गया, जिसके अंदर। और इसमें आप क्या समझते हैं कि ऐसी मुनफरिद चीज़ के जो दीगर तराजुम में आपको नहीं नज़र आई, कोई एक लफ्ज़ी जुमला जो इसके बारे में आप कहना चाहें? वैसे तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बिलखुसूस मशहूर आयत मुक़द्दसा जिसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने अहले ईमान को दुरूद सलाम पढ़ने के हवाले से ये बात फरमाई कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। आम जितने भी तराजम आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे वो किसी मकतबे फ़िक्र के हों, सब के यहाँ ये तर्जमा पाया जाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम इस आयत मुक़द्दसा का जब तर्जमा करते हैं तो इसका तर्जमा करते वक्त आप ब्रैकेट के अंदर सब का लफ्ज़ इजाफा करते हैं कि अल्लाह और उसके सब फरिश्ते, यानी अगर ये लफ्ज़ सब ना हो तो ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता है, बस दरूद फरिश्ते भेजते तो हैं लेकिन कितने फरिश्ते भेजते हैं? उनमें जिब्रील भेजते हैं, इज़राइल ना हो, इज़राइल भेजते हैं, मीकाईल ना हो, मीकाईल भेजते हैं, इसराफील ना हो, या कुछ और फरिश्ते हैं जो किसी को पानी के ऊपर अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया, किसी को पहाड़ों के ऊपर मुकर्रर फरमाया, किसी। तो ये लफ्ज़ सब हुजूर शेखुल इस्लाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी का तर्जमा करते वक्त जब लफ्ज़ सब का इजाफा करते हैं तो जहन के अंदर ये बात एक ऐसी खुल जाती है कि जितने भी अल्लाह के मलाइका हैं वो सारे के सारे रसूल मुकर्रम के बाद दूसरा बड़ा दीन का जो माखज़ है वो हदीस नबवी है। तो देखें डॉक्टर साहब, शेखुल इस्लाम को पूरी दुनिया में ये मुमताज़ मकाम हासिल है कि आप अथॉरिटी समझे जाते हैं हदीस के इल्म के अंदर, बल्कि कई जो मुहक्किकीन हैं अरब के और अजम के, हिंदुस्तान में भी, इंडिया में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, वो हदीस के ऊपर आपको अथॉरिटी मानते हैं और इस पे मकालाजात भी लिखे जा चुके हैं। तो आपने हदीस पे तो बड़ा काम किया है, लेकिन एक बड़ी आपकी मारूफ़ किताब जामे अल मिनहाजुस सफ़ी जो है उसके अंदर लाखों हदीस मुबारका में से तकरीबन अब तो 3000 का वो मजमुआ बन रहा है। वो 3000 मजमुआ जिसके तर्जमतुल बाब भी एतिकादी है, उसकी तदवीर है। हर मुअल्लिफ़ मुसन्निफ़ जब एक किताब को तरतीब देता है, उसकी तदवीन करता है, तो जो उसका मशरब होता है उसके मुताबिक वो होता है। तो आपने अपनी जो किताब है उसकी तदवीन जो एतिकादी की है अपने अक़ीदे के मुताबिक, वो एक बड़ी मुनफरिद बुनियादी मसादर में हमारी किताब है। तो उलमाए कराम, आप जो मदरसीन हैं, तो आपकी क्या राय है उस हदीस की किताब पे या जो आपका इल्म हदीस पे काम है? ने बड़ी खूबसूरत और इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी अहम चीज़, एक अहम नुक्ते को उठाया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे ये बात कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी भर अहादीस को पढ़ाया है। बुखारी शरीफ कमो बेश मैंने अरसा 15 साल पढ़ाई है और बेशुमार कितने साल तक मैंने मिशकात शरीफ को पढ़ाया। दीगर अहादीस का मैं ख़ुद जो है वो दर्सन इसको पढ़ाता रहा हूँ।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جہاں پہ تقریر کے اندر علمی دنیا کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر دوران تقریر قرآن اور احادیث کو اس سے سامعین ناظرین کی ایک فکری رہنمائی کی ہے اور حقیقت کو بیان کیا ہے، اور قصے کہانیوں سے ہٹ کر قال اللہ اور قال رسول کو حقیقت میں اس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اور تحریر کے اندر بے شمار، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنے موضوعات پہ حضور شیخ الاسلام نے تحریری حدیث کا کام کیا ہے کہ اس پہ معاشرے پہ اس کے کیا امپیکٹ ہے؟ آپ علماء کرام کو دیکھتے ہیں، ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کتنا اس کے لیے اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ ہمارے بغیر کسی تعصب کے اگر اس کو دیکھیں، اہل سنت کے بالخصوص علماء، احناف کے علماء بالخصوص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ المنہاج السوی فقہ حنفی کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، بہت جامع۔ اس میں عقائد کو لے لیں، عبادات کو لے لیں، اخلاقیات کو لے لیں، معاملات کو لے لیں، ہر پہلو سے ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس طرح جیسے مشکات شریف ہے، جیسے مشکات شریف ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، اور ہمارے اہل علم علماء ائمہ مساجد خطباء جو ہیں اس کا باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، لیکن جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کم و بیش 15-20 سال سے جب سے المنہاج السوی مارکیٹ کے اندر آئی ہے، بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا اور بڑے بڑے جلیل القدر اساتذہ کو دیکھا، خطباء کو دیکھا کہ انہوں نے المنہاج السوی کو اپنی لائبریری کا حصہ بنایا اور اس سے باقاعدہ تیاری کر کے اس کے عنوانات جو ہیں حضور شیخ الاسلام نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ترتیب دی ہیں، اور پھر احادیث جو اس کے اندر جمع فرمائی ہیں، اور پھر احادیث کے اندر ہر ایک ایک حدیث کے درجنوں آپ نے اس کے جو ہے وہ حوالہ جات نقل فرمائے، اتنی مستند آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترم علامہ اشفاق چشتی صاحب، ظاہر ہے جب کوئی شخصیت ایک بڑا نام اپنا کما لیتی ہے، معروف ہو جاتی ہے علمی اعتبار سے کسی اور اعتبار سے، تو ظاہر ہے اس کے والدین کا نام بھی اس کے نام کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صاحب علم ہو، کسی درس سے، کسی مکتب سے، کسی کالج سے، یونیورسٹی سے، مدرسے سے پڑھا ہوا ہو، تو یقیناً ان اساتذہ کے لیے بھی وہ عزت کا باعث ہوتا ہے، ان کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جلیل القدر علمی تحقیقی اور روحانی ہستی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا جب نام آتا ہے تو یقیناً ان کے پیچھے ان کے اساتذہ بھی تو ہیں جنہوں نے ان کو بچپن، لڑکپن اور جوانی کے اندر پڑھایا، اور وہ پھر اس مقام پہ پہنچے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ان کی دینی، روحانی اور علمی تربیت کی، تو ان کو فراموش تو نہیں کیا جا سکتا، ان کے بھی ظاہر ہے بڑے نام ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں اور ان کی معلومات میں اضافہ کریں کہ وہ کون سے علماء تھے کہ جن سے آپ نے اکتساب علم حاصل کیا، اور وہ فیض جو آپ نے ان کے سامنے زانوِ تلامذ ہو کے حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ ثریا کی بلندیوں پہ جا کے پہنچے، ان کے نام نامی اسم گرامی کیا ہیں اور وہ کون سی ہستیاں ہیں، ان پہ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ جو قائد ڈے کی تقریبات ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے حضور شیخ الاسلام کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا، اس میں آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے اساتذہ کے جو نام نامی اسم گرامی ہیں، جن سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے کچھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، جو اتنی عظیم شخصیت اب بنے، تو ان میں بہت سارے نام ہیں، کچھ عرب کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، عجم کے بھی ہیں، پاکستان کے علماء بھی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے ایک بڑا معتبر نام جو ہے وہ ہمیں حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام اسم گرامی ہے۔
اور اس کے بعد آپ کے والد محترم حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کے علماء میں سے لیں تو ایک بڑا معتبر نام حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کے اساتذہ میں سے ہیں، اور بارہا ہم نے آپ کی زبان مبارکہ سے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی سنا، اور جو زندگی کے معاملات ان کے تھے وہ آپ نے شیخ الاسلام کی زبان مبارکہ سے سنے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور سیدی ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام بھی بڑا آپ کے جی جی۔ اور اس کے بعد جنگ سے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کے پروگرام میں بھی آپ تشریف لائے تھے جی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر پروفیسر بشیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی بڑا آپ کے اساتذہ میں بڑا معتبر نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے محدث حرم سیدی علوی بن عباس المالکی المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی آپ کے اساتذہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ویسے تو آپ کے اساتذہ کی بڑی لمبی لسٹ ہے، بہت سارے نام ہیں ماشاء کا ایک بڑا نام ہے۔ ہاں جی، آپ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے اندر حدیث کے شعبے کے بہت بڑے محدث رہے ہیں، جی بالکل، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ آپ کے شاگرد ہیں، اور ان سے اکتساب علم حاصل کیا، اور پھر آپ کے حلقہ ارادت میں بھی بڑی نامور شخصیات، بڑے بڑے محدثین جو مختلف جامعات ہیں ظاہرہ ہم جانتے ہیں پاکستان کی، ان کے اندر جو علم حدیث کا فیض دے رہے ہیں آگے، پھر مفسرین ایسے ہیں، محدثین ہیں، پھر اساتذہ ہیں دینی مدارس کے اندر جو درس و تدریس کا سلسلہ چلا رہے ہیں، وہ بھی بڑے نام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ علامہ غلام عبدالرشید رضوی صاحب جی جی، ظاہرہ محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو قبلہ شیخ الاسلام ان کے بھی شاگرد ہیں۔ گویا کہ آپ نے دو بڑی پاکستان کی جلیل القدر ہستی، ایک محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ جی، اور دوسرے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، اور جنوبی پنجاب سے اور ادھر سینٹرل پنجاب سے، دونوں سے اکتساب علم حاصل کیا، جی بالکل، اور یہ دونوں مختلف جہت شخصیات ہیں، اور ان کا اپنا اپنا مزاج ہے، ظاہر آپس میں بھی ان کے معاملات رہے، لیکن دیکھیں کتنا بڑا فیض ہے حضرت کا کہ ان دونوں سے ایک آپ نے علم حدیث بھی لیا، علم قرآن بھی لیا، اور فنون بھی آپ نے ان سے سیکھے۔ تو اسی طرح شیخ الاسلام کے مختلف اور بھی کام ہیں حضرت، جیسے عقیدہ اہل سنت کے اوپر ان کا کام ہے، اور فروغ عشق رسول میں جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ عشق رسول کے فروغ کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے، بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات اور کتابیں جو انہوں نے لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ کے سوال کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے تصنیفی اور تنظیمی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے امت کے اندر عشق رسول کی ایک ایسا بیج بویا ہے کہ اس سے پہلے لوگ ہر معاملے کے اندر سوال کرتے تھے، اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے خطابات کے اندر، اپنی تصنیف و تالیف کے اندر اس قدر جوابات دے دیے ہیں، علمی ایسا مواد مہیا کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اب تو قوم کے پاس ہر سوال کا جواب آ چکا ہے، اور یہ سارا جواب حضور شیخ الاسلام تنہا، یعنی حضور شیخ الاسلام کی اس قدر علمی خدمات ہیں کہ جو کام ایک پوری قوم نے کرنا تھا وہ کام ایک شخص نے، حضور شیخ الاسلام نے کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کا ایک پوائنٹ لے لیں کہ میلاد النبی کے اوپر آپ نے ایک نہیں درجنوں کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالوں کو چھوڑ دیں، ضخیم ایک کتاب، ہزار صفحے کی کتاب، اور پھر اس کے اندر پیدا ہونے والے جتنے سوالات تھے ہر سوال کا جواب، اور نہ صرف اپنی زبان میں، یعنی ایسے لوگ جو ناقدین تھے ان کی زبان کے اندر، ان کے بیان کے اندر، ان کے قول و فعل کے اندر جو ہے
جو کچھ آیا تھا حضور شیخ الاسلام اس کو بھی بیان کر دیا، ختم نبوت کے اوپر آپ نے اس قدر کام کیا، اس کے رسول کے اوپر آپ نے اس قدر کام کیا، ناموس رسالت کے اوپر آپ نے اس قدر کام کیا، اور جس قدر یعنی پہلے تو لوگوں کے ہاں ایک عام چھوٹے چھوٹے موضوع ہوتے تھے، کوئی میلاد پہ بات کرتا تھا، کوئی 11ویں پہ بات کرتا تھا، اب حضور شیخ الاسلام کی تصنیف و تالیف کا یہ سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے سکالر لوگ، فضلاء لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے کتنا کچھ لکھ دیا ہے۔ آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، لوگ یہ پہلے کہتے تھے کہ جی کہ عقائد کے معاملے میں یہ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں، عام روایتیں پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ سب سے اہم ترین جو کام کیا کہ دین کے جو بنیادی ماخذ تھے قرآن اور سنہ، اس سے عقیدہ بیان کیا۔ اب دیکھیں اس کو بنیاد بنایا، اور ضخیم کتاب میلاد النبی 1000 صفحے پہ مشتمل، جس پہ میں درجنوں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور سینکڑوں حدیث مبارکہ، اور حدیث بھی متواتر اور صحیح کے درجے کی حدیثیں اس میں لے آ کے، چونکہ آپ کا ایک اصول ہے کہ اب دیکھیں عبادات کے معاملے میں تو ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں ایک حدیث کا اصول ہے کہ وہ پہلے درجے کی جو حدیث ہوگی صرف وہی قابل عمل ہوگی، باقی نہیں۔ آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن بات یہ حقیقت ہے کہ اب میں جو بات محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب تو لوگ اس موضوع کے اوپر سوال کرنا چھوڑ گئے ہیں، اب وہ سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب تو لوگوں کے پاس، جوانوں کے پاس اتنا مواد آ گیا ہے کہ ان کے وکیل اتنے طاقتور ہیں، اتنے جرأت والے، اتنے بے باک خطیب ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب، ایک تو ان کا علمی کام ہے، تحقیقی کام ہے، تصانیف ہیں، تالیفات ہیں، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، کثیر تعداد ہے، ہم اگر گنتی بھی کرتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے موضوعات۔ تو آپ نے جو تنظیمی کام کیا، علماء کو بالخصوص ایک تنظیمی لڑی میں پرویا، اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ آپ باقی بھی مذہبی جماعتوں کے اندر یا دیگر جو شخصیات ہیں، مختلف الفکر یہاں پہ ہستیاں موجود ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی ایسا نظم موجود ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا میر صاحب کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ جو تحریک منہاج القرآن کے اندر منہاج القرآن علماء کونسل کا فورم جو آپ نے قائم کیا، یہ علماء کو آپ نے ایک تنظیمی سیٹ اپ میں لانے کے لیے، ایک تنظیمی لڑی میں پرونے کے لیے آپ نے یہ فورم بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز سے لے کر یوسی سطح تک منہاج القرآن علماء کونسل کی تنظیمات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ہم باقیوں کا اس کے ساتھ دیکھیں، پہلے دیکھ لیں یا موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں، تو ہمیں کسی تنظیم میں علماء کونسل کا فورم جو ہے اتنا مضبوط ہمیں نظر نہیں آتا۔ جی، تو علماء کونسل کی تنظیمات جو ہیں مرکز سے لے کر پھر صوبائی تنظیم، زون کی تنظیم ہے، ضلعی تنظیم ہے، تحصیل لیول کی تنظیم ہے، یوسی سطح تک تو علماء کونسل تنظیمات جو ہیں وہ قائم ہیں۔ تو علماء کی جو آواز ہے مضبوط، محراب اور ممبر کی سب سے مضبوط آواز جو ہے وہ محراب اور ممبر کی ہے۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کو ایک لڑی میں پرویا، تنظیمی سیٹ اپ میں لائے، تاکہ یہ جو فکر ہے تحریک کی، اور جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر ہے تجدیدی، تحقیقی، اعتقادی فکر جو ہے، اس کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ عامت الناس تک پہنچایا جائے۔ تو یہ سب سے جو عامت الناس تک یہ پہنچانے کی ایک آواز تھی وہ محراب اور ممبر کی تھی۔ تو علماء جو ہے یہ وارثان ممبر و محراب ہیں۔ تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ بڑا پیارا سیٹ اپ بنایا، مضبوط سیٹ اپ بنا کے ہمیں یہ علماء کونسل کا فورم دے دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مضبوط سیٹ اپ علماء کونسل جیسا کسی اور تنظیم میں علماء کا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر میں تھوڑی سی بات کے اندر اضافہ کروں گا کہ علماء تو موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں تعصب ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے۔ حضور شیخ الاسلام نے جو علماء کونسل کے اوپر کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں کے اندر وسعت پیدا کی ہے، برداشت کے، جیسے وہ عام فیلڈ کے اندر برداشت کو پیدا کیا ہے، اسی طرح علماء کے اندر آپ نے ایک ایسا رواداری، یکجہتی کا ماحول بنایا کہ منہاج القرآن کے مرکز کے اوپر ہر مکتب فکر کے علماء آتے ہیں۔ یہ انفرادیت ہے منہاج القرآن کی، علماء کونسل کی یہ اتحاد امت کا کام کا جو خواب تھا آپ کا، وہ خواب شرمندہ تعبیر تبھی ہوگا کہ جب علماء اپنے اندر فراخ دلی پیدا کریں گے، بامی ہمانگی پیدا کریں گے، مسلکی رواداری پیدا کریں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، شاید علماء
ویسے تو وہ علماء لیکن شاید اس چیز کو بھولے ہوئے تھے. یہ بھولا ہوا سبق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا ہے. قرآن علماء کونسل ایک ایسا فورم ہے کہ جو محراب و منبر سے اعتدال، محبت، رواداری، باہمی ہم آہنگی کا درس دیتا ہے تاکہ علماء کی زبانوں کے اندر مٹھاس ہو، وہ اپنی زبانوں سے پھول بکھیریں، نفرت اور آگ کے انگارے نہ بکھیریں جس سے امت تقسیم ہو، باہمی دست و گریباں ہو، ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو. بلکہ شیخ الاسلام کی یہ فکر ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہم آہنگی، محبت اور رواداری پہ مبنی کلمات عامت الناس تک پہنچائیں تو جس سے عوام شیر و شکر ہو جائے، عوام کی محبتیں آپس میں بڑھ جائیں، وہ نفرتوں کی دیواریں گرا دیں، حسد کی دیواروں کو گرا دیں، اور جو مسلکی تفرقے کی دیواریں اس کو بھی گرا کے امت واحدہ کا ایک تصور انسانیت کے سامنے پیش کریں. اور جو اللہ اور اس کے رسول نے درس دیا، تعلیمات دیں کہ امت واحدہ وہ امت ہے جو امت مسلمہ ہے. یہ جو تفرقے ہیں، گروہ ہیں، یہ بربادی اور جہنم کی طرف ہمیں لے کے جانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شیخ الاسلام کا دست و بازو بننے کی توفیق فرمائے اور انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دم زیست ہمارے سروں پہ اسی طرح قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.